آج دیکھیں نا ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے کالجوں کے اندر ترجمۃ القرآن کی کتاب شامل کر دی گئی ہے۔ اس پر حکومت پاکستان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے، بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شامل کر دیا گیا ہے، وہ بھی کتاب کے اندر جو ترجمۃ القرآن کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بچوں کو بتا دیا گیا ہے، چند آیتیں منتخب کر کے دے دی گئی ہیں، ان کا پیپر آنا ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، میں نے کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی کہ جس کتاب کے اندر یہ بتا دیا جائے کہ ان سوالوں کا پیپر امتحان میں آئے گا۔ آپ جتنی کتابیں ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بایو، فزکس، کیمسٹری، کمپیوٹر، انگلش، میتھ، کوئی اردو کی کتاب، کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے ان سوالوں کا پیپر دینا ہے، پیپر کے اندر یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ پوری کتاب شامل ہوتی ہے جی، بولیے، پوری کتاب شامل ہوتی ہے۔ اب بچوں کو بتا دیا گیا، کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے، وہ جو ترجمۃ القرآن کی کتاب ہے اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ پیپر کے اندر یہ آیتیں پوچھی جائیں گی۔ اساتذہ کرام سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جب پیپر بنائیں تو ان آیتوں سے پیپر بنائیں۔ وہ بڑی تھوڑی سی آیتیں، آپ کہہ لیں چند آیتیں ہیں وہ جو بتا دی گئی ہیں۔ اب کیا ہوگا اس سے؟ آپ بات شاید سمجھ رہے ہوں گے۔ وہ سلیکٹیو آیتیں بچے پڑھیں گے، منتخب آیتیں بچے پڑھیں گے، ساری سورت تو نہیں پڑھیں گے۔ مثلا سورۃ البقرہ، پوری سورۃ البقرہ کتاب کے اندر ہے، لیکن جو بچے پڑھیں گے وہ چند آیتیں ہوں گی جی۔ تو وہ صرف اور صرف کس کے لیے پڑھیں گے؟ امتحان پاس کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے بورڈ کا امتحان پاس کرنا ہے، بس قرآن کو سمجھنا نہیں ہے، بورڈ کا امتحان پاس کرنا ہے۔ یہ ہے وہ مسائل جو ہمارے تعلیمی نظام کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن مجید یہ آپ سمجھ لیں ڈے 1 سے، ڈے 1 سے، جیسا کہ بچے کو پڑھایا جاتا ہے اے فار ایپل، ایپل مین سیب، شروع دن سے بچوں کو ایپل کا مین بتا دیا گیا ہے نا جی۔ انگریزوں کی زبان جو ہے وہ بتا دی گئی ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے، انگریزی بھی پڑھنی چاہیے، لیکن انگریزی سے زیادہ کیا پڑھنا چاہیے بولیے نا جی؟ قرآن پاک۔ اب جو انگریزوں کے کتوں کی کہانیاں ہیں وہ پوری کہانی پڑھنی ہے، اور قرآن مجید کی پوری سورت نہیں، وہ تھوڑی سی آیتیں امتحان پاس کرنے کے لیے۔ انگلش کی کتاب ہے، وہ پوری کتاب پڑھنی ہے۔ اب پوری سورۃ البقرہ شامل کر کے بیچ میں سے چند آیتیں نکال کے دے دی گئی، انہیں یاد کر لو، ہم تمہیں امتحان میں پاس کر دیں گے جی، تاکہ بچے کہیں قرآن پاک کو سمجھنا شروع ہی نہ کر دیں، اچھا یہ تھوڑی سی آیتیں انہیں یاد کر لو، امتحان پاس ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارا المیہ۔ ادھر ڈے 1 سے بچوں کو، پہلی کلاس میں بچہ گیا نرسری کے اندر، اسے اے فار ایپل، ایپل مین سیب، حالانکہ اے فار اللہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ کا لفظ ہم نے یاد نہیں کرانا۔ الف انار بے بکری پڑھنے والی ہم قوم ہیں جی۔ کون سی قوم بولیے نا؟ الف انار بے بکری، آگے پے پنکھا، تے تختی، ٹے ٹوپی، ٹوپی بھی پتہ نہیں کیویں وچ پا دیتی نا۔ چلیں بہرحال یہ المیہ ہے ہمارا، حالانکہ الف سے اللہ بھی بن سکتا ہے اور بے سے بسم اللہ بھی بن سکتا ہے جی۔ ایسے الفاظ یہ ہمارے نظام تعلیم کے مسائل ہیں۔ آپ دیکھ لیں بچے جو ہیں وہ گنوار ہیں، اجڑ ہیں، اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہم بچوں کو پڑھا نہیں رہے، علم نہیں دے رہے۔ اسکولوں کے اندر آج ان کے اندر ہم جہالت ڈال رہے ہیں۔ کیا ڈال رہے ہیں ان کے اندر؟ جہالت، لا علمی، علم کی محبت نہیں دے رہے، ہم انہیں علم سے دور کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بچہ بڑے شوق سے اسکول میں جائے، کبھی دیکھا آپ نے بچہ خود شوق سے جائے؟ وہ تو چھٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں او واہ 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 عید ہو گئی ہے، چھٹی پہ خوش ہوتے ہیں، اسکول جانے پہ خوش نہیں ہوتے۔ تو اسکول کو ہم نے جیل خانہ کر کے پیش کر دیا۔
تو یہ کتاب اللہ پاک نے ہمارے لیے اتاری ہے، سمجھ کے لیے اتاری ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے والدین کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اسے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ میں سے کوئی شخص بھی اگر اپنے بچوں کو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہے، میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں کئی بار پیش کر چکا ہوں، آئیں میرے پاس آئیں، میں ہر جمعے کے اندر بھی یہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، اور الحمدللہ آج ہماری سورہ مریم مکمل ہونے والی، آگے ہم پھر شروع کر رہے ہیں سورہ طٰہٰ۔